بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج میں صرف آپ سے غیر رسمی گفتگو کروں گا۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ بطور موٹیویشنل سپیکر، لائف کوچ اور ٹرینر کے آپ سے مختلف شعبہ زندگی پہ بات چیت ہوتی ہے۔ ہمارا ایک مخصوص جو ہے وہ ٹاپک ہے جس کو ہم سامنے رکھ کر اس پہ بات کرتے ہیں اور اسی ٹاپک کا انالیسس کرتے ہیں کہ کیا فار اینڈ اگینسٹ چل رہا ہے، کیا وقت کی ضرورت ہے اور ہم معاملات کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن آج غیر رسمی گفتگو کرنے کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ وطن عزیز کے جب ہم حالات دیکھتے ہیں بطور شہری، بطور یہاں کے رہنے والے باشندے، اور پھر جب پوری دنیا سے اسے کمپیئر کرتے ہیں تو ہر بندے کو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ ہم عالمی دنیا سے آج بھی بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے مسائل آج بھی بنیادی نوعیت کے ہیں۔ ہمارے وہ مسائل گیس، بجلی، پانی، روٹی، کپڑا، مکان سے کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکے۔ وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم سب کے لیے بجلی، گیس، پانی، روٹی، کپڑا، مکان جیسے خواب جو ہے وہ تعبیر ہو جائیں گے۔ اس سے آگے پھر ایک جدید دنیا چل رہی ہے جہاں پہ آئے روز نئے نئے تجربات ہوتے ہیں، نئی نئی ویکسین اور ادویات بنائی جاتی ہیں، جہاں پہ بلٹ ٹرینیں چل رہی ہیں، جہاں پر اسکائی اسکریپر جیسی عمارتیں ہیں، جہاں پر کوئی ملک کسی ایک ہی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کر جاتا ہے۔ جیسے آپ ہالینڈ کی مثال لیں تو پھولوں کا میرا خیال ہے سب سے بڑا جو ہے وہ ایکسپورٹر ہالینڈ جیسا ملک ہے۔ صرف کسی ایک کیٹیگری میں کسی یورپ کے ملک کو لے لیں، کوئی دودھ میں اور گوشت میں دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بنا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ منرل واٹر اور ادویات میں سب سے ٹاپ پہ ہے، اور وہیں سے وہ سالانہ اربوں ڈالر کما رہے ہیں۔ ان ممالک کا جب ہم وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں انفراسٹرکچر بہت صاف ستھرا ہے، انصاف سب کے لیے ہے، بے روزگاری بہت کم ہے۔ اسی طرح آپ ٹرینوں میں سفر کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے، ہوائی جہاز کی سروسز دیکھیں، اسپتالوں کی سروسز دیکھیں، الغرض کے کسی بھی شعبہ زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو وہاں آپ کو ایک باقاعدہ اور منظم سسٹم کام کرتا نظر آئے گا۔ لیکن ہمارے ہاں شاید ایسا نہیں ہے۔ جتنی بھی اداروں پہ تنقید ہوتی ہے، روز ان کی خامیاں اور کوتاہیاں ہائی لائٹ ہوتی ہیں، سب کچھ سامنے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے وطن عزیز بننے کے تقریباً آج 70 سال بعد بھی اس مقام پر نہیں پہنچے جہاں پر انہیں ہونا چاہیے تھا، اور بعض ادارے تو ایسے تھے کہ جو ملک بننے کے بعد بہت شاندار تھے، جن کا پوری دنیا میں نام تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ بھی زوال پذیر ہوتے گئے۔ آپ PIA کو دیکھیے، یہ دنیا کی وہ ایئر لائن تھی جو پوری دنیا کی ڈیسٹینیشنز پہ جاتی تھی۔ یہ وہ ایئر لائن تھی جس نے مالٹا جیسے ملک کو ایئر لائن بنانا سکھایا، بنا کے دی اور چلانا سکھایا۔ ہماری ریلوے کسی دور میں کہا جاتا تھا کہ غریب کی سواری ہے، مراد یہ کہ انتہائی سستی سواری، آرام دہ سفر، معیاری سہولیات تھیں۔ لیکن آج یہ ادارے جو ہے وہ اپنی زبونعالی کا شکار ہیں۔ سالانہ ان کا خسارہ جو ہے وہ اربوں روپوں تک پہنچ چکا۔ اس سے ہٹ کر بھی اگر بات کی جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر شرح خواندگی اس حد تک نہیں پہنچی جہاں پہ ہونی چاہیے تھی۔ دنیا کے وہ ممالک جو 100% لٹریسی ریٹ رکھتے ہیں، دوستو مجھے صرف ایک بات آپ بتائیں، ان کے پاس جادو کی کون سی ایسی چھڑی ہے کہ وہ 100% تعلیم اور صحیح جینون تعلیم کا ریٹ رکھتے ہیں؟ ان کے ہاں جو ہے نہ امتحانات میں نقل لگانے کی اجازت ہے، نہ وہاں پہ پرچے آؤٹ ہوتے ہیں، نہ وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کے مسائل ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ سارا نظام کیسے قائم کیا؟ پورا یورپ تعلیم کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ نمبر 1 ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر بعض ممالک میں میٹرک تک، بعض ممالک میں
انٹرمیڈیٹ تک تعلیم مفت ہے، وجہ کہ تعلیم کو عام کرنا ہے۔ یورپ کے اندر ایسے بے شمار ممالک ہیں کہ والدین اگر بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے تو انہیں جیل جانا پڑے گا۔ کوئی بندہ اسٹیٹ کے اندر ان پڑھ نہیں رہ سکتا، بے روزگاروں کو بے روزگاری الاؤنس دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی جو فلاحی ریاستیں ہیں وہ انہوں نے کیسے قائم کر لیں؟ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں جتنی بھی نوعیت کے ہیں، غربت ہو، جہالت ہو، بے روزگاری ہو، مہنگائی ہو، لا اینڈ آرڈر ہو، دیگر بہت سارے مسائل ہیں، آخر یہ ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ ان کے لیے کوئی ایسی جامع حکمت عملی کیوں نہیں بنائی جاتی کہ وہ مسائل وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں؟ کوئی بھی نظام ہے، چاہے آپ پولیس کا ڈپارٹمنٹ لے لیں اور کوئی ڈپارٹمنٹ لے لیں، وہ دنیا کے صفحے اول کے ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں بنتے؟ ان کا نام پوری دنیا کے اندر روشن کیوں نہیں ہوتا؟ جیسے میں نے آپ کو ریلوے کی، پی آئی اے کی، وابڈا لے لیں، پولیس لے لیں، دیگر بہت سارے ادارے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ یہ کسی ادارے پہ تنقید نہیں ہے، لیکن ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ان کے اندر ریفارمز کیا وقت کی ضرورت ہے؟ اور اگر ہم نے ریفارمز کرنی ہے تو پھر ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے جدید بنانا ہے، ان کے مسائل کو ختم کرنا ہے، ان کا خسارہ جو ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اگر یہ ادارے آمدن کرنے والے ہیں تو ان کے منافع کا سوچنا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس پر کام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور پھر آج ہمارے ہاں بے روزگاری کا عالم دیکھیے، ایک جاب اگر یہاں پہ کچھ سینکڑوں سیٹیں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 10,000 جاب کے لیے اپلیکیشنز انوائٹ ہوگی۔ اگر 200 یا 300 پوسٹوں کی کہیں جاب آتی ہے تو پتہ چلتا ہے 30,000 اپلیکیشنیں آ گئیں۔ کیا وجہ ہے کہ وطن عزیز میں نئے کارخانے نہیں لگ رہے، فیکٹریاں نہیں لگ رہی، بیرونی سرمایہ کاری اس طرح سے نہیں آ رہی کہ جہاں ہماری اپنی مقامی آبادی بہت زیادہ کھپت ہو اس کی۔ کارخانوں، فیکٹریوں کے اندر، بیرونی سرمایہ کاری کے اندر اور ایسے مواقع اور جیسے روڈز بنتے ہیں، انفراسٹرکچر کا کام ہے، تو وہاں لاکھوں لوگوں کو جابز مل جاتی ہیں۔ جابز کا نہ ملنا بھی یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ دن رات تعلیم میں مصروف عمل ہیں، مختلف طرح کی ڈگریاں لیتے ہیں، لیکن جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے جابز دستیاب نہیں ہیں۔ من اصل قوم کہہ لیں، مجموعی طور پر کہہ لیں، انفرادی طور پر کہہ لیں، معاشرہ جب تک اویئرنیس نہیں پکڑے گا مسائل حل نہیں ہوں گے۔ معاشرہ جب تک 100% لٹریسی ریٹ کی طرف نہیں جائے گا ہمارے مسائل کسی صورت حل نہیں ہو سکتے۔ جب تک پورا معاشرہ، سوسائٹی، گلی محلے اور افراد تک وہ کامن سینس استعمال نہیں کریں گے، عقل اور شعور سے کام نہیں لیں گے، یقین جانیے ان کے مسائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جذباتی ہونے سے، نعرے لگانے سے، کسی بھی سیاسی پارٹی کے اعلی کار بن کر ناچنے، گانے، ڈانس کرنے اور دھمالے ڈالنے سے کبھی مسائل حل نہیں ہوئے۔ وہ ممالک جہاں ہر چند کلومیٹر پر لیبارٹریاں قائم ہیں، لائبریریاں قائم ہیں، کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خود آپ ایک نیوٹرل انڈیپینڈنٹ سوچ رکھیں کہ جہاں پر ایسی تعلیمی درسگاہیں ہیں کہ جہاں پر ہر طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل بھی، جہاں پہ لائبریریاں ہیں جو پورے معاشرے کے ذہنوں کو صحت مند رکھتی ہیں، انہیں ایک مناسب حد پہ رکھتی ہیں، عقل اور شعور فراہم کرتی ہیں، تشدد سے بچاتی ہیں، انہیں اپنے حقوق کی آگاہی دیتی ہیں۔ کیا ہم ان ہر چند کلومیٹر پہ وہ ممالک جو لائبریریاں رکھتے ہیں، جو تجربات یعنی لیبارٹریاں سائنس کی رکھتے ہیں، ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک وہ ماحول ہی قائم نہیں کیا کہ جس کے اندر یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔
اس سے بڑھ کر جو بڑی بات ہے کہ قومیں جب تک اپنے حقوق کے لیے نہیں بولتی، انہیں اپنے حقوق کا نہیں پتہ ہوتا، شعور اور آگاہی کا نہیں پتہ، جہاں پہ کوئی شخص صرف انگوٹھا لگا لے یا سائن کر لے یا اردو کی اخبار پڑھ لے تو ہم اسے گریجویٹ تصور کرنے لگیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جہاں پر ناخواندگی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، کروڑوں افراد جو ہے ملک کے وہ خط غربت سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کی آمدن صرف $2 یا $3 روزانہ کی ہے۔ آپ خود حساب لگا لیں کہ اس میں اس کنبے کا پرورش پانا، تعلیم حاصل کرنا، 3 ٹائم کا کھانا کھانا اور جینا مرنا کیا ممکن ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ آپ چائنا کی مثال لے لیجئے، جس نے حالیہ چند برسوں میں 40 کروڑ لوگوں کو خط غربت سے نکالا۔ آج چائنا اقتصادی جن بن چکا ہے، وہ پوری دنیا میں اپنی اشیاء فروخت کرتا ہے اور جھاڑو لگا کر پوری دنیا سے اربوں ڈالر سمیٹ کر اپنے ملک میں لے آتا ہے۔ جھاڑو لگانے سے مراد پریکٹیکل جھاڑو نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اربوں ڈالر اپنی اشیاء فروخت کر کے وہ کما کے اپنے ملک میں لے آتے ہیں۔ اب ساؤتھ افریقہ کے اندر گھروں میں جو اشیاء استعمال ہوتی ہیں اس کے مطابق چائنا انہیں بنا دیتا ہے۔ جو USA کے اندر گھروں میں اشیاء تمام تر ضروریات زندگی استعمال ہوتی ہیں وہ انہیں امریکہ کے مطابق بنا دیتا ہے چائنا۔ پورے یورپ کے اندر کھلونے، گفٹ، الیکٹرانکس، گاڑیاں، کیمرے، موبائل، بہت ساری اشیاء ہیں۔ یورپ کو جو چاہیے اس معیار کی وہ چائنا انہیں بنا دیتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے اندر بھارت، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، افغانستان کو جو اشیاء تمام تر ضروریات زندگی کی چاہیے وہ چائنا انہیں بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد آئیے عرب بیلٹ کی طرف۔ عرب بیلٹ کا ایک اپنا مخصوص کلچر ہے، وہاں کی گاڑیاں، موبائل، گھریلو اشیاء، جیولری، کاسمیٹکس، پرفیوم، کپڑے، ہر چیز چائنا جو ہے وہ انہیں عرب کے حساب سے بنا کر دے دیتا ہے۔ یہ وہ ایک حکمت عملی ہے کہ جس سے چائنا سالانہ اربوں ڈالر اپنے ملک میں لے آتا ہے۔ اس حکمت عملی نے چائنا کو آج تجارت میں دنیا کی نمبر 1 اور عظیم قوم بنا دیا۔ کبھی یہ اعزاز جاپان کے پاس تھا کہ وہ سوئی سلائی سے لے کر گاڑیوں تک بنی ہوئی میڈ ان جاپان کی اشیاء پوری دنیا پہ اس کا راج تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی جدید ہوتی گئی، آج بھی وہ صرف ایک گاڑیوں سے اربوں خربوں ڈالر سالانہ جاپان کما لیتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد امریکہ سپر پاور بنا، اس نے جو ہے وہ پوری دنیا پہ تجارت میں نمبر 1 بنا، لیکن آج چائنا جو ہے وہ نمبر 1 بن چکا ہے۔ یہ تمام ممالک کیسے کنٹرول کر لیتے ہیں؟ چائنا کی آبادی 1.5 ارب کی ہے، وہاں وہ پیٹرول، گیس، بجلی، پانی، ڈیزل، کھانے پینے کی اشیاء، تمام چیزیں پوری کر کے پھر پوری دنیا میں اپنی تجارتی اشیاء کو پھیلا دیتے ہیں، جس سے وہ سالانہ اربوں ڈالر کما لیتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے حکمت عملی، یہ ہوتا ہے کام کرنا، صرف باتیں کرنا، پالیسیاں بنانا، کسی بات کی مذمت کرنا، ایسے کبھی بھی قومیں ترقی نہیں کرتی۔ آپ کتنے 100 سال لگے رہیں، آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ 5 سالہ یا 10 سالہ جو منصوبے ملک کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسی، اس پہ میری باقاعدہ جو ہے وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ کیوں بنائی جاتی ہیں کسی ملک کے لیے؟ دیکھا جاتا ہے کہ آج اگر ہمارے مسائل یہ ہیں تو اگلے 5 سال میں ہم انہیں کہاں تک کنٹرول کر لیں گے، اگلے 10 سال میں انہیں کہاں تک کنٹرول کر لیں گے، یا فرض کریں کہ 2030 کا ویژن کیا ہوگا۔ جیسے سعودی عربیہ ہے تو اس نے اب اپنا تیل سے انحصار کم کر دیا، اس لیے کہ وہ اب جابز پہ آگے، نوکریوں پہ آگے، دیگر جو ہے وہ سیر و سیاحت کی طرف آگے، بہت سارے شعبے ہیں جہاں سے وہ ریونیو کمانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ کووڈ-19 کے اندر تیل پوری دنیا میں ایک ٹائم ایسا آیا کہ خریدار ہی کوئی نہیں رہا۔
जहाज़ चलते हुए एयरपोर्टों पे रुक गए सारे, ट्रेनें अपने स्टेशंस पे रुक गईं, गाड़ियाँ पूरी दुनिया के अंदर चलती रुक गईं और यूं तेल की कीमतें फ्री होगी। ख़रीदार जो बड़े बड़े ममालिक थे उन्होंने भी तेल ख़रीदना छोड़ दिया। जो बड़े बड़े ऑयल प्रोडक्शन तेल पैदा करने वाले मुल्क थे, अमेरिका जैसे मुल्क ने कहा कि हमसे एक बैरल जो तकरीबन 60 लीटर का एक ड्रम होता है वो ख़रीदें, हमसे साथ $45 भी लें। ये सूरत हाल बनी तिजारत की। इन तमाम तनाज़र को देखते हुए सऊदी अरेबिया ने जो है विजन 2030 2030 में सऊदी अरेबिया कैसा होगा ये शुरू किया। सैर व सियाहत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए। जो एशिया के अंदर से लोग गए हुए थे, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, भूटान, उन तमाम ममालिक के लोगों को 80% लोगों को वापस निकाल दिया, उनकी जाबें ख़त्म कर दी, उनको अपने ममालिक में भेज दिया। उसकी वजह कि अब यहाँ पर हमारे सऊदी लोग काम करेंगे। इसी तरह जिस शोबा है ज़िंदगी में उन्हें नज़र आया कि यहाँ से हम अरबों डॉलर रियाल जो है वो कमा सकते हैं, तो वहाँ उन्होंने वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि कौमें ऐसे तरक्की करती हैं, ऐसे उनके नज़रियात होते हैं। यूरोप जो है वो तकरीबन सारे नॉन मुस्लिम ममालिक हैं मोस्टली ज़्यादातर। इसी तरह अमेरिका को देख लें, चाइना को देख लें, जितने नॉन मुस्लिम ममालिक हैं वो तालीम पे उतनी तवज्जो देते हैं जितनी हमें देने का हुक्म है, जो हमारे मज़हब में भी है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। क्योंकि तालीम यहाँ पे आज टॉपिक नहीं है तो इसलिए मैं उस पर कोई लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन बड़ी माजरत के साथ कि आज भी हमारा 2 करोड़ बच्चा मुल्क का जो है वो स्कूलों से बाहर है। कल यही बच्चे जवान होंगे, इन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो फिर क्या उन ममालिक का जहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है आप मुकाबला कर पाएंगे? अपने दिल से बताइए, खुद इंडिपेंडेंट न्यूट्रल राय दीजिए, खुद एक जज बन जाइए कि क्या हम दुनिया के उन ममालिक से मुकाबला कर सकते हैं जहाँ बेरोज़गारी अलाउंस दिया जाता है, जहाँ हेल्थ की सहूलियात अमीर गरीब सब के लिए एक जैसी हैं, जहाँ पुलिस का निज़ाम अमीर गरीब छोटे बड़े कमज़ोर ताकतवर के लिए एक जैसा है, जहाँ पे इंसाफ अमीर गरीब छोटे बड़े ताकतवर के लिए एक जैसा है, जहाँ पूरी पूरी कौमें कवानीन के आगे सर झुका देती हैं, जहाँ किसी मुल्क की ट्रैफिक को देखना हो ना कि कोई मुल्क या कौम कितनी मुनज़्ज़म है तो उसके इशारे पे जाकर ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कोई कौम कितनी महज़्ज़ब है। ये एक फार्मूला है किसी कौम को जांचने का कि हमारी कौम 1-1.5 मिनट इशारे पे खड़ा होना पड़ जाए तो हमारी सोच ये होती है कि पता नहीं यहाँ सदियाँ ना बीत जाएं, हम कब के खड़े हैं, इशारा खुले नहीं खुलता तो हम इशारा तोड़ के जो है वो मंजिल मकसूद पे पहुँच जाएं, शायद हमें बहुत ज़्यादा जल्दी है। लेकिन अक़वाम आलम में ऐसा नहीं होता, कवानीन को मानना पड़ता है। आप बैंक के बाहर मौजूद हैं या बैंक के अंदर हैं, क्यू बनी हुई है जिसे लाइन कहते हैं, तोड़ने का कोई तस्वर नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप लाइन में खड़े हैं, एक शख्स बाहर से आए सबको सुपरसीड करते हुए अपना काम करवा के निकल जाए और बाकी मुंह देखते रह जाए। हकूक़ सब के बराबर होते हैं, वोट का हक हो, साफ़ पानी पीने का हक हो, पुलिस का सिस्टम हो, तालीम हो, सेहत से मुतल्लिक मामलात हों, ये सब के लिए इक्वल होते हैं। और उन ममालिक में जहाँ बेरोज़गारों का बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है, बेरोज़गारी अलाउंस दिया जाता है कि वो भीख मांगने पर ना आ जाएं, वो किसी को तंग ना करें, वो कहीं पे चोरी चिकारी शुरू ना कर दें, कहीं पे वो रियासत के लिए क्रिमिनल और मुजरम शहरी ना बन जाएं, उन्हें बाइज़्ज़त स्टेट जो है वो फ्राहम करती है पैसे कि जब तक आपको जॉब नहीं मिलती आप खाना अच्छा खाएं, अच्छे कपड़े पहनें, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करें ताकि आपको कोई परेशानी लाग ना हो। हमारे यहाँ तो लाखों ऐसे अफराद हैं
جو بھیک بھی مانگ رہے ہیں، جو معذور بھی ہیں، جن کو جابز بھی نہیں مل رہی، جن کے ہیلتھ کے بہت بڑے ایشو ہیں، تعلیم جن کے لیے خواب ہے، اگر میں یہاں پر ڈیپر ڈائیو میں جاؤں تو ایسے ایسے مسائل ہیں کہ جو رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کی طرف توجہ کون دے گا؟ یقیناً حکومت وقت دے گی۔ عوام جو ہے ان مسائل پہ شعور اور آگاہی رکھتی ہے، اپنی آواز اٹھاتی ہے، منظم طریقے سے جو ہے وہ حکومت وقت کو بتاتی ہے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں۔ لیکن جہاں پہ تعلیم ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو، کسی ایک مسئلے پہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، ہر بندہ دوسرے کا منہ دیکھے کہ یہی آگے ہو میں کیوں بولوں، یہی اس مسئلے پہ آواز اٹھائے میں کیوں کروں۔ سیوریج کے مسائل ہمارے دیکھیں کتنے ہیں۔ لاہور کے اندر یہ رپورٹ ہے کہ 150 سال پرانا سیوریج کا نظام قائم چل رہا ہے، جو بوسیدہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ وہی سیوریج کا گندا پانی نیچے زیر زمین پانی میں مل رہا ہے، وہیں سے ڈرلنگ ہو کے پانی ہم پیتے ہیں۔ اب لاہور جیسے پورے شہر کو آپ کیسے ڈیمالش کریں گے؟ کیسے دبئی جیسا نیا شہر کھڑا کریں گے جہاں ہر چیز بڑی ڈسپلن ہوگی؟ اسی طرح ایسے ایسے مسائل ہیں کہ اگر آپ کو سمجھ ہو تو وہ مسائل آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر سال سیلاب آتا ہے، تباہ کاریاں ہوتی ہیں، لاکھوں ایکڑ پہ کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، پانی لاکھوں گھروں میں داخل ہو کر جانوروں کو مار دیتا ہے، قیمتی اشیاء گھریلو پانی میں بہہ جاتی ہیں۔ یہی حال ہمارے چھوٹے ندی نالوں کا ہے جو شہروں کے قریب بہتے ہیں، ان کا پانی شہروں کے اندر، گھروں کے اندر، آبادیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ڈیمز ہم نے نہیں بنانے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن پر اگر آج ہم بر وقت کام لگ جائیں تو شاید ایک زمانہ لگ جائے ہمیں انہیں مکمل کرنے میں۔ تعلیم ہے وہ کبھی بھی 100% کو چھو ہی نہیں سکتی۔ آج بھی اگر 2 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے تو تعلیم کے لیے خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہوگا؟ اور پھر دیگر غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یہ ہمارے وہ برننگ ایشوز ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو آج بھی روٹی، کپڑا، مکان اور بجلی، گیس، پانی، ہم انہی بنیادی مسائل پہ کھڑے ہیں جہاں سے قومیں بہت پہلے ترقی کر کے چلی جا چکی ہیں۔ 1952 کے اندر جنوبی کوریا کی ٹیم جب پاکستان آئی، وطن عزیز کو قائم ہوئے چند سال ہوئے تھے، کراچی میں جب انہوں نے حبیب بینک کی منزل دیکھی تو وہ دیکھتے رہ گئے کہ کثیر المنزلہ ملک، عمارت، ایسا ملک جو ابھی چند سال ہوئے قائم ہوا۔ 1974 تک آپ کی زکوٰۃ ملائیشیا جیسے ملک میں اکٹھی ہو کے پاکستان سے جاتی رہی، لیکن پھر اب سب کچھ الٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اب بہت سارے ایسے ممالک ہیں، میں نام نہیں لوں گا، کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے پاکستان بھجوا دیتے ہیں۔ جنوبی کوریا جن کے انجینئرز اور ماہرین نے 1952 میں کراچی میں کثیر المنزلہ عمارت دیکھی، آج جنوبی کوریا میں 100 منزلہ عمارتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اسکائی اسکریپر سے ملک بنا ہوا پڑا ہے۔ روڈیں دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ پھر ان قوموں نے حقیقی طور پہ ترقی کی۔ اسی طرح جرمنی جب 2 حصوں میں تھا، ایسٹ اور ویسٹ جرمنی، تو ایک جرمنی کے حالات بڑے خراب تھے، یا مجموعی طور پہ ہم کہہ لیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس وقت پاکستان جیسے ملک نے جرمنی کو 12 کروڑ ڈالر قرضہ دیا تھا کہ آپ کے حالات بڑے نازک ہیں، کمزور ہیں۔ آج وہی جرمنی G7 کے ممالک میں شامل ہے، وہی دنیا کے مضبوط، طاقتور، روپے، پیسے اور ٹیکنالوجی والے ملک میں شامل ہو گیا۔ پھر ایسٹ ویسٹ جرمنی ایک ہوئے، دیوار برلن گری۔ آج فرینکفرٹ میں جا کر آپ لینڈ کریں ایئرپورٹ پہ، آپ دنیا بھول جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ کس طرح کی عمارتیں ہیں، کس طرح کی گاڑیاں ہیں، کس طرح کی عظیم قوم ہے، کس طرح کا انفراسٹرکچر ہے۔ یعنی ایسے خوبصورتی سے ملک بنایا کہ انسان ورطہ حیرت میں ہی پڑا رہتا ہے۔ یہ وہ تمام تر دوستو چیزیں ہیں، دنیا کیسے کام کرتی ہے، انہوں نے یہ سب کچھ کیسے بنا لیا۔ الٹیمیٹلی ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے،
ہم کیوں وہیں پہ کھڑے ہیں؟ ہمارے مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے؟ ہم نے تعلیم کو آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ عقل اور شعور سے کام کب لینا ہے؟ اپنے مسائل کو کب حل کرنا ہے؟ افراد اپنا فائدہ کیوں سوچتے ہیں؟ ملک کا کیوں نہیں سوچتے؟ قوم پوری جو ہے ہر بندہ نفسا نفسی کا کیوں شکار ہے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر بہتر ہو جائے، قوم تباہ ہو جائے، ملک تباہ ہو جائے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ جب تک انفرادی، اجتماعی، قومی سوچ جو ہے وہ وطن سے پیار کرنے والی نہیں نہ بنتی تو پھر کبھی قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ میری آج کی اس غیر رسمی گفتگو کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ٹیکس دینا ہر انسان خوشی سے دے، وطن عزیز کی بنی ہوئی اشیاء سے پیار کریں، اس کے قوانین پہ عمل کرنا سیکھیں، اس کے قوانین کو توڑنے کا کبھی مت سوچیں۔ وطن عزیز میں کبھی مت سوچیں کہ میں اس کو 1 روپے کا بھی نقصان پہنچاؤں گا۔ جب آپ ملک کو انفیکٹ ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس چوری کرتے ہیں، تو آپ اپنے ملک اور حکومت کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہ ٹیکس کا ہی پیسہ ہے جو کلیکشن سے جمع ہو کر آپ پر لگتا ہے۔ آپ تعلیم سے بھاگتے ہیں، اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو نقصان دے رہے ہیں۔ آپ بیرونی دنیا کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ ملک کی مثال اس گھر کی طرح ہے کہ جہاں ایک سربراہ پورے کنبے کو لے کر چلتا ہے۔ ان کی تعلیم، صحت، کھانا پینا، رہن سہن، سہولیات، گاڑیاں، گھر، بنگلے، موبائل، ٹیلی فون، لیپ ٹاپ، تمام سہولتیں لے کر دیتا ہے۔ تمام کے تمام افراد اعلیٰ کوالیفائڈ ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لائر ہیں، ہر پروفیشن سے ہیں۔ تو دوستو اسی طرح قومیں بھی بنتی ہیں، ملک بھی بنتے ہیں۔ جن ممالک کے آج بھی ترقی پذیر ممالک کے یہی مسائل ہیں، وہاں پہ وجہ یہی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، ناخواندگی ہے، جہالت ہے۔ یہ وہ بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں کہ جو آپ کو کبھی آگے جو ہے وہ بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ وہ ایک کہاوت ہے نا آج کی کہ پاؤں میں موچ اور چھوٹی سوچ آپ کو زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ بات واقعی سچ ہے۔ آپ کے پاؤں میں موچ آ جائے، آپ کبھی بہتر طریقے سے چل کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کی سوچ چھوٹی ہے، لمیٹڈ ہے، ایک جگہ تک آپ مخصوص ہیں، آپ بڑا کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، نہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو کوشش کریں کہ اپنے ملک سے پیار کریں، جہاں تک ہو نیکی اور بلائی کو عام کریں، ایسا علم بانٹیں جو دوسروں کے لیے مفید اور بہتر ہو۔ دوسروں کے ساتھ اگر آپ یہ نیکی کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ نیکی میرے اپنے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی۔ وطن عزیز سے پیار کیجئے، جتنے بھی قوانین ہیں اس پہ ہم سب نے انفرادی اور اجتماعی طور پہ عمل کرنا ہے۔ ہم نے ٹیکس دینا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، جتنے ہم پہ فرائض عائد ہوتے ہیں وہ ہم نے سارے ادا کرنے ہیں۔ حقوق کا تو ہم سب کو بڑا جلدی پتہ ہے، لیکن فرائض کا شاید کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی پھر کسی نشست میں آپ سے غیر رسمی گفتگو ہوگی، کیونکہ آج میں نے کسی ٹاپک کو زیر بحث نہیں لایا، اسی تک محدود نہیں رہا۔ دل یہ چاہا کہ غیر رسمی گفتگو کروں، اس کو بھی اگر احباب سمجھ لیں، وطن عزیز کے دوست اور خاص کر کے ینگ طبقہ سمجھ لے، تو یقین جانیے کہ بہت کچھ ہے۔ سنوارنا ہم نے اپنے آپ کو ہے، اصلاح ایک افراد سے شروع ہوتی ہے، پھر اسی طرح گلی محلے، معاشرے اور قوم تک جا پہنچتی ہے۔ ایک نظریہ اپنائیں، ایک قوم بن کے دکھائیں، بھیڑ چال کا کبھی شکار نہ ہوں، افراتفری نفسا نفسی کا کبھی شکار نہ ہوں، بلکہ قوموں کے کچھ معیار اور مزاج ہوتے ہیں، قومیں پہچانی جاتی ہیں۔ جیسے ایک گھرانہ ہے، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اس کے گھر کے اندر رہنے والوں کی ایک پہچان ہے، یہ چودھری صاحب کا گھرانہ ہے، یہ ملک صاحب کا ہے، یہ خان صاحب ہیں، یہ فلاں برادری ہے۔ اس کے افراد پڑھے لکھے کتنے ہیں، وہ دیانتدار کتنے ہیں، وہ گفتگو کیسے کرتے ہیں، وہ لباس کیسے زیب تن کرتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں کیسی ہیں، ان کا گھر کیسا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک پہچان دیتی ہیں۔ اگر انفرادی طور پر ایک گھر یا خاندان کی یہ پہچان ہے تو عالمی برادری میں دوستوں پھر قوموں کی بھی تو کوئی پہچان ہوتی ہے نا۔ جرمن ٹیکنالوجی کے بادشاہ ہیں، جاپان جو ہے
وہ بھی ٹیکنالوجی کا بادشاہ کہلاتا ہے کہ دنیا میں جو چیز وہ بناتا ہے اس جیسا معیار، صفائی، سٹیٹ آف دی آرٹ چیز دنیا میں کوئی ملک نہیں بنا سکتا۔ یو ایس اے کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا میں سپر پاور ہے، وہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرتا ہے، پوری دنیا کے ممالک کو کنٹرول کرتا ہے، نیو ورلڈ آرڈر ایشو کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ یہ ایک پہچان ہے۔ وطن عزیز کی بھی کوئی پہچان ہونی چاہیے، ہماری قوم کی بھی کوئی پہچان ہونی چاہیے۔ خوبیاں، خامیاں، اچھائی، برائی ہر جگہ موجود ہے، روز اول سے موجود ہے، لیکن قومیں جب ترقی یافتہ اور شعور پذیر ہو جاتی ہیں تو پھر اپنا سفر اس منزل کی طرف طے کرتی ہیں جس کی طرف انہیں جانا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔